بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قرآن حکیم کے چوتھے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین پہلی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بر کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنا مال محبوب اللہ کے راہ میں نہ خرچ کر دو۔ لن تنالوا البر، تم بر کو حاصل نہیں کر سکتے۔ بر سے مراد یہاں جنت ہے۔ لن تنالوا البر اے لن تنالوا الجنہ، تم جنت کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنا مال محبوب اللہ کے راہ میں نہ خرچ کر دو۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اعمل بہذہ الآیہ ولو مرہ، کہ تم اس آیت پر عمل کر لو چاہے زندگی میں ایک ہی بار صحیح، اس آیت کے اوپر عمل کر۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، اس وقت تک تم جنت نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ تم اپنا مال محبوب اللہ کے راہ میں نہ خرچ کر دو۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ اپنی زندگی میں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں، ہر انسان کے پاس الگ الگ چیزیں ہیں جو اسے پسند ہے، اسے محبوب ہے۔ تو وہ چیز جو آپ کو بہت زیادہ محبوب ہے، محبوب ہونے کے باوجود اسے آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے، آپ اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیجیے۔ آپ انشاءاللہ اس خرچ کرنے کے ذریعے اللہ رب العالمین آپ کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ اعمل بہذہ الآیہ ولو مرہ، کہ اس آیت کے اوپر ایک بار ہی صحیح اپنی زندگی میں عمل کر لیجئے اگر جنت حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے خانہ کعبہ کی کچھ صفتیں اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان اول بیت، یہ خانہ کعبہ جو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے پورے روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ ان اول بیت، یہ اس کی پہلی صفت خانہ کعبہ کی، کہ یہ روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ وضع للناس، یہ بنایا گیا ہے کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، مرد ہو یا عورت ہو یا چھوٹے بچے ہوں۔ یعنی اگر کوئی خانہ کعبہ میں چھوٹا بچہ اگر جا رہا ہے حج یا عمرہ کرنے تو اس کے بھی ثواب کو اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرتا، اس کے ثواب کو، اس بچے کے ثواب کو اللہ رب العالمین ماں باپ کے حق میں دے دیتا ہے۔ گویا کہ وضع للناس، تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس گھر کو بنایا ہے۔ للذی ببکہ، یاد رکھو یہ گھر کہاں ہے؟ مکہ میں ہے۔ للذی ببکہ، یہ مکہ میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے للذی ببکہ کیوں کہا کہ یہ گھر مکہ کے اندر ہے؟ اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب کو معلوم ہے خانہ کعبہ مکہ کے اندر ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین اس چیز کو یہاں پر لا رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کو یہ بات معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو خانہ کعبہ کی طرح کہیں اور گھر تعمیر کر لیں گے اور لوگ اس کا طواف کریں گے۔ آج دیکھیے بہت ساری تصویریں آئی ہیں پوری دنیا سے کہ کئی ایک جگہوں پہ خانہ کعبہ کی طرح گھر تعمیر کیا گیا ہے اور لوگ وہاں طواف کر رہے ہیں۔ اور کیا لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ تم فلاں جگہ پہ 7 مرتبہ یا 10 مرتبہ چلے جاؤ تو تمہیں 1 حج کے برابر ثواب ملے گا، تمہیں 5 حج کے برابر ثواب ملے گا؟ ایسے لوگوں کے عقائد موجود ہیں۔
اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا خانہ کعبہ جس کا حج کرنا ہے وہ خانہ کعبہ مکہ کے اندر موجود ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا مبارکن، اور یہ خانہ کعبہ یہ مکہ، اس کے اندر برکتیں اللہ رب العالمین نے دی. ہر طرح کی برکتیں مکہ کے اندر موجود ہیں، معنوی برکتیں، مادی برکتیں. معنوی برکت کی مثال میں دیکھیے کہ ایک بندہ خانہ کعبہ میں جا کر کے اگر 1 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اسے 1,00,000 رکعت کا ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. یہ معنوی برکت ہے. ایسے بہت ساری برکتیں خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے جو اللہ رب العالمین نے رکھی. اور مادی برکتوں میں دیکھیے ہر طرح کے دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی پھل یا کوئی بھی ایسی چیز دنیا بھر کی ہے، آپ مکہ کے مارکیٹ میں چلے جائیے، وہ چیز وہاں میسر ہے. دنیا کی وہ تمام اچھی چیزیں آپ کو اگر حاصل کرنا ہے تو آپ مکے میں چلے جائیے، وہاں وہ چیز مل جائے گی. تو معنوی برکتیں بھی ہیں اور مادی برکتیں بھی اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کے اندر رکھی. وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ خانہ کعبہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. للعالمین سے مراد تمام دنیا اور اس میں رہنے والے انسان اور جنات، ان تمام کے لیے اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو ہدایت بنائی. ایک انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اپنے رخ کو قبلے کی طرف کرتا ہے، خانہ کعبہ کی طرف کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہدایت بنایا ہے، اس خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے والا توحید کا سب سے بڑا علمبردار تو وہ ہے جس نے خانہ کعبہ کو تعمیر کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کی. ایک بندہ جب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے کہ یہ وہ گھر ہے جو ہدایت ہے، اور اس گھر کی تعمیر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کروائی. اور توحید کے اتنے بڑے علمبردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ توحید کے خاطر، ایک اللہ کی عبادت کے خاطر انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، یہاں تک کہ ایک اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنے بچے اور اپنی بیوی کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ دیا. یہاں تک کہ انہوں نے ایک اللہ کے حکم سے، کہ توحید کے اتنے بڑے علمبردار تھے کہ انہوں نے اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے، اس کو پڑھنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ توحید کے کتنے بڑے علمبردار تھے. انہوں نے اس گھر کی تعمیر کی، اور اس گھر کو تعمیر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے تمام دنیا والوں کے لیے اس گھر کو ہدایت کا گھر بنایا ہے. اس کے بعد فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس گھر کی واضح نشانیاں اللہ رب العالمین نے رکھی. آیات بینات، اس کی واضح نشانیاں ہیں. مفسرین نے آیات بینات سے واضح نشانیاں تقریباً 40 سے زائد خانہ کعبہ کی واضح نشانیاں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے. اس میں سے سب سے بڑی نشانی ایک یہ ہے کہ آپ دیکھیں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابرہا یمن سے اپنی پوری لاؤ لشکر کے ساتھ نکلا تھا اور بہت قریب پہنچ چکا تھا کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دیں. خانہ کعبہ سے کچھ دور پر وادی محصر میں اللہ رب العالمین نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے اس کے پوری لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. یہ واضح نشانی ہے خانہ کعبہ کی. ایسی 40 سے زائد نشانیاں ہیں جو خانہ کعبہ کے اللہ رب العالمین نے رکھی ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور اس میں مقام ابراہیم بھی ہے. خانہ کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم رکھا گیا. مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے جس کے اوپر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اس پتھر کے اوپر آج بھی ان کے انگلیوں کے اور پیر کے نشان موجود ہیں. جو بھی حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اس مقام ابراہیم کا دیدار کرتے ہیں کہ وہ پتھر موجود ہے آج بھی اور وہ نشانات موجود ہیں. اللہ رب العالمین نے اسی کا ذکر یہاں قرآن میں کہا کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس کے بہت ساری نشانیاں ہیں. اسی طریقے سے مقام ابراہیم بھی ہے. ومن دخلہ کان آمنا، خانہ کعبہ کے اندر جو داخل ہو جائے وہ امن میں ہے. وہاں کوئی اس کو قتل نہیں کر سکتا. اگر ایک قاتل بھی داخل ہو جائے تو کوئی اس کو قتل نہیں کر سکتا.
یہ خانہ کعبہ کی فضیلت ہے کہ کوئی اس کے اندر داخل ہو جائے تو وہ امن میں چلا جاتا ہے. وَلِلَّهِ، اور اللہ رب العالمین کا یہ حق ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے اوپر یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اس کے وہ گھر جس کی اتنی فضیلتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے لوگوں کے اوپر کہ وہ جا کر کے ایک بار ہی صحیح حج کرے. اور کس کے لیے ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتے ہیں اس بات کے لیے کہ وہ خانہ کعبہ تک جا سکیں، ان کے اوپر یہ فرض ہے. جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے یہ بھی حج کرنا بھی فرض ہے کہ آپ جا کر کے حج کریں وہاں پر. اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر یہ فرض کیا ہے، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو الیہ سبیلا، چاہے جون سا بھی راستہ اختیار کرنا پڑے، استطاعت ہو گئی تو پھر آپ کو جانا ہے وہاں اس کے گھر کا حج کرنا ہے. ومن کفر، جو کفر کرے یعنی جو انکار کرے، پیسہ رہنے کے باوجود بھی وہ حج کے لیے نہیں جا رہا ہے، وہ عمرے کے لیے نہیں جا رہا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ پوری دنیا والوں سے اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے. اللہ رب العالمین یہاں کہہ سکتا تھا کہ جو لوگ حج نہیں کریں گے اللہ ان سے بے نیاز. اللہ رب العالمین نے کہا جو انکار کرے تو سن لو اللہ رب العالمین تمام جہان والوں سے بے نیاز. اس کا مطلب اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم حج نہ کرو تو تم اپنا بگاڑو گے، یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. اللہ رب العالمین تو تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. اگر ساری دنیا والے لوگ اگر اللہ کی نافرمانی کو اتر جائے، اللہ رب العالمین کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے تمام چیزوں سے، چاہے تم حج کرو نہ کرو، چاہے تم نافرمانی کرو، پوری دنیا کے لوگ نافرمانی کرے، اللہ پوری دنیا سے بے نیاز ہے. فإن اللہ غنی عن العالمین. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو ویسے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. حق تقاتہ، یہ حق تقاتہ کیوں لایا؟ کہ جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. ڈرنے کے حق سے کیا مراد ہے؟ کس طریقے سے ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں تو اس کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ حق تقاتہ میں 3 چیزیں ہیں. ان یطاع فلا یعصى، اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے. ان یذکر فلا ینسى، اللہ رب العالمین کی ہمیشہ ذکر کیا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے. وان یشکر فلا یکفر، اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکریہ ادا کریں، فلا یکفر، اس کا انکار نہ کریں. یہ 3 چیزیں اگر آپ کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ادا کر رہے ہیں. ان یعصى ان یطاع فلا یعصى، اللہ کی ہمیشہ اطاعت کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کو ہمیشہ یاد کرے، ان کو بھلائے نہ، اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکریہ ادا کریں. آگے اللہ کہتا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور یاد رکھو تم مسلمان ہو کر ہی مرنا، مومن ہو کر ہی مرنا. اب ذرا بتائیے یہ موت کیا ہمارے اختیار میں ہے کیا کہ ہم مسلمان ہو کر کے مریں؟ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم مومن ہو کر کے مریں، مسلمان ہو کر کے مریں. تو پھر کس طریقے سے ہم مومن ہو کر کے مریں؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم مومن ہو کر ہی مرنا. یعنی اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، یعنی ایک بندہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا رہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکریہ ادا کرتا رہے، یہ 3 چیزیں اگر کرتا رہے گا تو اللہ رب العالمین یہ توفیق دے گا اس شخص کو کہ وہ مومن ہو کر کے بنے گا. اسی لیے ہمیشہ ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کی موت اسلام پر اور ایمان پر دینا. اس کے بعد ایک آگے آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بہت ہی بہترین آیت ہے. وَاعْتَصِمُوا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم گمراہ نہیں ہوگے. اس کی مثال اس طریقے سے دی جاتی ہے کہ جیسے کہ ایک دریا ہے اور اس کے کنارے پر ایک ٹیلا، ایک پہاڑ ہے، اور وہاں سے ایک بندہ رسی کو نیچے پھینک رہا ہے اور ایک بندہ اس پانی میں ڈوب رہا ہے. اب اس رسی کو اگر وہ شخص مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے تو وہ ڈوبنے سے بچ جائے گا،
اور اس رسی کے ذریعے سے مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی وجہ سے وہ دھیرے دھیرے اوپر کی طرف آ جائے گا. وہ رسی قرآن اور حدیث کا ہے. اگر ایک بندہ اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے, تھام لے, قرآن اور حدیث پر عمل کرنے لگے, تو پھر وہ شخص گمراہی سے بچ جائے گا اور ہدایت کی طرف آ جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اسی طریقے سے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یاد کرو اس نعمت کو. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اللہ رب العالمین نے, تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے, اللہ رب العالمین نے تمہیں بچایا. یہ نعمت ہے اللہ رب العالمین کی. اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ جیسے کہ ایک دریا کے اندر ایک شخص ہے جو نیچے دریا ہے, اوپر ایسی جگہ پہ وہ موجود ہے کہ وہ اب جسٹ اس کے اندر گرنے والا ہے. پیچھے سے فوراً ایک شخص آتا ہے اور اسے کھینچ کر بچا لیتا ہے. گویا کہ اللہ رب العالمین نے کہنا چاہا کہ تم سب جہنم کے گڑھے کے کنارے موجود تھے, ان قریب تھا کہ تم گڑھے میں چلے جاتے, جہنم کے اندر چلے جاتے. اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا اور ہدایت بنا کر کے بھیجا, تم سب اس پر ایمان لائے. گویا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں جہنم سے بچا لیا. اور آج وہی شریعت محمدی آج ہمارے پاس موجود ہے. اللہ رب العالمین کا دیا ہوا تحفہ قرآن حکیم ہمارے پاس موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تحفہ ہمارے پاس, حدیث ہمارے پاس موجود ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اگر ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ ہم گمراہی میں اور جہنم میں جانے سے بچیں گے انشاءاللہ. یہ چند اہم باتیں تھیں. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنا, قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. اللہ رب العالمین ہم سبوں کے دلوں میں اپنا ڈر, اپنا تقوی ہمارے دلوں میں ڈال دے. آمین. وما توفیق الا باللہ. سلام شیخ عبد الرحمن, کیسے ہیں؟ کہاں ہے بھائی؟ سلام شیخ. الحمدللہ شیخ, کیسے ہیں شیخ؟ السلام علیکم, خیریت؟ اچھا ہاں, السلام علیکم شیخ, خیریت سے ہیں؟ جی.